غزہ کی گلیوں میں جہاں ایک طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا، عمارتیں زمین بوس کی گئیں، معصوم بچوں کو، خواتین کو اور معمر حضرات پر ہزاروں ٹن بم برسائے گئے، بھوک کو جنگ کا ہتھیار بنایا گیا، وہیں دوسری طرف ہزاروں میل دور ہمارے اپنے ملک انڈیا کے پہاڑوں میں، ہماچل کی ٹھنڈی ہواؤں میں اور گوا کے ساحلوں پر رقص و سرور کی محفلیں سجائی جانے لگی، گانے بج رہے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ان واقعات کا ہمارے ملک سے کیا تعلق؟ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور یہاں رقص و سرور ہو رہا ہے۔ وہ اور ہم الگ الگ ملک ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں واقعات کا آپس میں گہرا تعلق ہے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، آپ یقین نہ کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ہاتھ غزہ میں بچوں کا قتل کر رہے ہیں، جن پائلٹوں نے غزہ کے معصوم بچوں پر بم برسائے، وہی ظالم آج ہماچل کے کیفے میں بیٹھ کر شراب و کباب کے مزے لے رہے ہیں۔ آج ہم اس کھلے راز یعنی اوپن سیکرٹ سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ Amid the ongoing Israel-Hamas conflict, many Israeli soldiers have been grappling with the trauma of continuous violence, seeking peace and solace. Some of them are coming to India to heal. اسرائیل کے جو غزہ کے وار کرمنل سینک ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم نے اپنے دوار کھول دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، یہ آفینس ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، اور یہ ہمارا دیش جو ہے موساد نے انسلیو کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ ایسی خبر ہے جو کسی بھی مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو نہیں دکھائی دے گی۔ یہ کہانی ان اسرائیلی فوجیوں کی ہے جو قتل عام کرنے کے بعد چھٹیاں منانے انڈیا آتے ہیں۔ یہ کہانی ہے گلٹ کی، ڈرگز کی اور ایک ایسی جیو پولیٹکس کی جہاں انسانیت کا سودا ہتھیاروں سے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دیش جو کبھی دنیا کو امن کا پیغام دیتا تھا، آج جنگی مجرم یعنی وار کرمنلز کا سب سے بڑا ریہاب سینٹر بن چکا ہے؟ آخر کیوں اسرائیلی فوجیوں کے لیے انڈیا ان کا دوسرا گھر بن گیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، ہماری سرکار اس پر خاموش کیوں ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے ذرا اس پیمانے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی 2-4 ٹورسٹ انڈیا آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر سال تقریباً 30,000 سے 50,000 اسرائیلی انڈیا آتے ہیں۔ اب حالات ایسے ہیں کہ یہ نمبر 80,000 تک جا پہنچا ہے۔ انڈیا اسرائیل کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گیٹ وے ڈیسٹینیشن بن چکا ہے۔ ہماچل پردیش میں کسول، دھرم کوٹ، توش اور اولڈ منالی جیسے جگہوں کے نام بدل کر اب منی اسرائیل رکھ دیے گئے ہیں۔ دھرم کوٹ کو تو تل ابیب آف دی ہلز یعنی پہاڑوں کا تل ابیب کہا جانے لگا ہے۔ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ انڈیا میں ہیں۔ وہاں کے دکاندار ہندی سے بہتر عبرانی بولتے ہیں۔ کیفے کے مینو کارڈز پر پہلے عبرانی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور انگریزی بعد میں۔ وہاں ہیماس اور چینیٹرل ملنا عام بات ہے، لیکن شاید دال چاول ڈھونڈنے میں آپ کو وقت لگ جائے۔ اس پورے روٹ کو دنیا بھر میں دی ہیمس ٹریل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سیاح کون ہیں؟ یہ کالج کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، نہ ہی یہ ریٹائرڈ بزرگ ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو ابھی ابھی اپنی لازمی فوجی سروس یعنی IDF سے فارغ ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں اسے پوسٹ آرمی بگ ٹرپ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک کلچر بن چکا ہے۔ آرمی میں سروس کرو، فلسطینیوں پر ظلم کرو اور پھر دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انڈیا کی فلائٹ پکڑو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہاں صرف گھومنے آتے ہیں یا بھاگ کر آتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور تاریک نفسیات پوشیدہ ہے۔ جب ایک 19 یا 20 سال کا لڑکا یا لڑکی غزہ میں بچوں پر گولی چلاتے ہیں، گھروں کو بم سے اڑاتے ہیں، تو انسانی فطرت ہے کہ اس کے اندر کا ضمیر اسے کچوکے دینے لگتا ہے۔ اسرائیلی رپورٹس، ہزارڈز میڈیا
میں IDF خود یہ مانتی ہے کہ پوسٹ ڈپریشن ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD اور خودکشی کی شرح پچھلے کئی سالوں میں تیزی سے بڑھی ہے۔ کئی فوجی واپس آنے کے بعد نارمل زندگی نہیں جی پاتے ہیں، انہیں رات کو چیخیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ تو اسرائیلی حکومت اور ان کی سوسائٹی نے اس کا کیا حل نکالا؟ کیا انہوں نے جنگ روک دی؟ نہیں، انہوں نے ڈیٹاکس ٹرپس آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ وہ انڈیا آتے ہیں ڈیکمپریس ہونے کے لیے، اور اس ڈیکمپریشن کا سب سے بڑا ٹول ہے منشیات یعنی ڈرگس۔ ہماچل پردیش کی پاروتی ویلی دنیا بھر میں میلانا کرائم یعنی ہائی کوالٹی چرس کے لیے مشہور ہے۔ یہ فوجی یہاں آتے ہیں تاکہ وہ نشے میں دھت ہو کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بھول سکیں۔ میلانا کرائم ان کے لیے صرف ایک نشہ نہیں بلکہ ایک اینستھیسیا ہے جو ان کے ضمیر کو سن کر دیتا ہے۔ گوا کی ریو پارٹیاں ہوں یا کسول کے ٹرانس میوزک فیسٹیولز، یہ سب ان کے لیے ایک اسکیپ میکینزم ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے انڈیا کی زمین ان کے لیے ایک بڑا سا ہسپتال بن گئی ہے جہاں وہ اپنا دماغی علاج کروانے آتے ہیں تاکہ وہ واپس جا کر دوبارہ وہی ڈیوٹی نبھا سکیں۔ اب ذرا اس تصویر کا سب سے بدصورت پہلو دیکھتے ہیں۔ ہمارے دیش میں ایک جملہ ہے اتیتھی دیوو بھوا، یعنی مہمان بھگوان کے برابر ہوتا ہے، لیکن کیا ہو جب مہمان گھر کے مالک کو ہی نکال دے؟ کسول اور پشکر سے کئی ایسی رپورٹس اور ڈاکومنٹریز آئی ہیں جہاں کھلے عام انڈینز کو ناٹ الاؤڈ کہا جاتا ہے۔ ہندوستانیوں کا داخلہ یہاں پر ممنوع کی تحریریں لکھی ہوئی پائی گئی ہیں۔ کچھ اسرائیلی کیفے اور گیسٹ ہاؤس میں اسرائیلی اونلی، صرف اسرائیلیوں کا بورڈ لکھا ہوا رہتا ہے، فارنرز اونلی کا بورڈ لگا ہوا رہتا ہے۔ سوچئے، آپ کے اپنے ملک میں، آپ کی اپنی زمین پر آپ کو اپنے کیفے میں گھسنے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا رنگ براؤن ہے اور آپ انڈین ہیں۔ وہاں صرف عبرانی بولنے والوں کو انٹری آسانی سے ملتی ہے۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ناظرین جو وہ فلسطین میں استعمال کرتے ہیں۔ اپرتھائڈ، الگ تھلگ کرنا، وہاں فلسطینیوں کو روکتے ہیں اور یہاں انڈینز کو، اور ہماری لوکل پولیس اور انتظامیہ وہ اکثر خاموش تماشائی بنی کھڑی رہتی ہے کیونکہ ٹورزم سے پیسہ جو آ رہا ہے۔ لیکن اس خاموشی کی وجہ صرف ٹورزم نہیں ہے، اس کی وجہ دہلی میں بیٹھی سرکار کی خارجہ پالیسی بھی ہے۔ انڈیا دنیا میں اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ہم ہر سال تقریباً $3 بلین کے ڈرونز، میزائلز اور سرویلنس ٹیکنالوجی اسرائیل سے خریدتے ہیں۔ یہ وہی ہتھیار ہیں جن کے بارے میں اسرائیل فخر سے کہتا ہے فیلڈ ٹیسٹڈ، یعنی یہ جو ہتھیار ہیں وہ غزہ کی عمارتوں پر، وہاں کے لوگوں پر ٹیسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہماری سرکار اسرائیل سے دوستی کا دم بھرتی ہے تو وہ صرف ہاتھ نہیں ملا رہی ہوتی ہے بلکہ وہ اس پورے سسٹم کو فنڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ انڈیا ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ ایک اور تکنیکی بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ انڈیا نے روم انسٹیٹیوٹ سائن نہیں کیا ہے۔ روم انسٹیٹیوٹ وہ انٹرنیشنل قانون ہے جس کے تحت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC کسی بھی جنگی مجرم کو گرفتار کر سکتی ہے، کیونکہ انڈیا اس کا ممبر نہیں ہے۔ اگر کوئی اسرائیلی فوجی جس پر نسل کشی کا الزام ہو وہ انڈیا آ جائے تو ہماری پولیس اسے گرفتار کر کے انٹرنیشنل کورٹ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ یہاں قانونی طور پر محفوظ ہیں۔ یورپ میں شاید انہیں ڈر لگے لیکن انڈیا ان کے لیے کرائم فری زون ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی۔ یہ دوستی اچانک نہیں ہوئی۔ 1940 میں ہندوتو کے بانی VD ساورکر نے لکھا تھا کہ اگر صہیونیوں کا سپنا پورا ہوتا ہے اور فلسطین میں یہودی ریاست بنتی ہے تو ہمیں اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی ہمارے یہودی دوستوں کو۔ آج کی سرکار اسی آئیڈیالوجی کو جی رہی ہے۔ پردھان منتری مودی اور بنیامین نتن یاہو کی دوستی صرف ڈپلومیٹک نہیں ہے، یہ نظریاتی ہے۔ دونوں کے سپورٹرز کا ماننا ہے کہ ان کا دشمن کامن ہے، اس لیے جب بھی غزہ میں قتل عام ہوتا ہے تو انڈیا کی سڑکوں پر کچھ لوگ اسرائیل کا جھنڈا لے کر ناچتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نیشنلزم کا ڈھول پیٹنے لگتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہی دیش میں انڈینز کو کیفیز سے نکالا جاتا ہے تو ان کی غیرت کہاں سو جاتی ہے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔
ایک وقت ایسا بھی تھا جب گاندھی جی، نہرو اور اٹل بہاری واجپئی جیسے نیتاؤں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ مدھیہ پورب کے بارے میں یہ استھتی صاف ہے کہ اربوں کی جس زمین پر اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ زمین اس کو خالی کرنا ہوگی۔ انڈیا کا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے یعنی ویلڈ نہیں ہوتا تھا، کارآمد نہیں ہوتا تھا۔ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آج ہم ظالم کے میزبان بن گئے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ سنیں گے کہ ہماچل میں ٹورزم بوم کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اس بوم کے پیچھے کس کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ وہاں پارٹیاں کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں شاید ابھی بھی بارود کی بو ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنا ضمیر کتنے میں بیچا ہے۔ کیا $3 بلین کے ہتھیار اور کچھ ہزار ٹورسٹ کے لیے ہم نے اپنی اخلاقی اقدار کو دفن کر دیا ہے؟ غزہ میں بچے مر رہے ہیں اور ان کے قاتل ہمارے آنگن میں ناچ رہے ہیں۔ اگر یہ ہمیں بے چین نہیں کرتا تو شاید ہماری انسانیت بھی ویسی ہی مر چکی ہے جیسی ان فوجیوں کی۔ فیصلہ آپ کیجیے، کیا یہ وہی انڈیا ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔